ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر آنے میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں مصر کی حکومت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آ گئی تھی، چنانچہ اسی حوالے سے بات ہوگی آج کے اس نئے ایپیسوڈ میں۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اب عملی لحاظ سے مصر کے خود مختار حکمران تھے، جو رقبے، آبادی اور دولت و ثروت کے لحاظ سے عالم اسلام کے چند بڑے ممالک میں سے ایک تھا۔ یہاں عظیم دریائے نیل تھا، جس کی وادی زرخیزی میں بھی مثال تھی۔ ملک کے دو اہم ترین بندرگاہیں اسکندریہ اور دمیاط ہر وقت تجارتی جہازوں سے آباد رہتی تھی۔ مصر کے علامتی حکمران بن عبید کے خزانے لوبالا بھرے ہوئے تھے، ان کے اندر بہت سارا خزانہ پڑا ہوا تھا۔ شہر آبادی سے بھرپور تھے۔ اتنی بڑی مملکت کا نظام اور خزانہ ہاتھ میں آ جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دنیا میں میسر ہر راحت اور آرام، عیش و عشرت اور لذت کے اسباب جمع کر لینا آسان تر تھا۔ وہ رقص و سرورد یعنی خوشیاں اور ناچ گانا اور نو نوش میں منہمک ہو کر فکر دین اور دنیا سے آزاد رہ سکتے تھے۔ ان کے لیے مصر کا وہ حسن قدم در قدم، چشم بچشم، جس کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے حسن پرستوں نے عمریں گزار دی، اور مال و دولت کے اتنے انبار کسی روک ٹوک کے بغیر سمیٹ سکتے تھے، جو ان کے ساتھ پشتوں کے لیے کافی ہوتے۔ ان کے ایک اشارے پر دنیا کی ہر نعمت ان کی قدموں پر نچھاور ہو سکتی تھی۔ مگر حیرت انگیز طور پر جو ہی وہ مصر کی حکومت کے مالک بنے، ان کی طبیعت میں دنیا سے زہد اور بے رغبتی کا رجحان پیدا ہو گیا۔ بلا شک و شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس خاص مشیت کا کرشمہ تھا، جس نے اس بندے کے نصیب میں اسلام کی ایک بے مثال خدمت لکھ دی تھی، ورنہ اس سے پہلے نجم الدین ایوب کا یہ ہونہار بیٹا نیک شریف ہونے کے باوجود ایسا عابد اور زاہد نہ تھا۔ یعنی بالکل آزاد طبیعت کا، سپاہیوں کی سی بات بھی اعتدالیاں ان سے سرزد ہوتی رہتی تھی، مگر حکومت سنبھالتے ہی ان کے رجحانات یکدم تبدیل ہو گئے۔ ان کی زندگی ایک نئے سانچے میں ڈل گئی۔ ان کے سوانح نگار قاضی بہالدین شداد تحریر کرتے ہیں، حکومت مصر کے زمام ہاتھ میں لینے کے بعد ان کی نگاہوں میں دنیا ہچ ہو گئی۔ تشکر کے جذبات نے ان کے دل میں تلاطم پیدا کیا۔ انہوں نے نو نوش سے توبہ کی، عیش و آرام اور تفریحات سے منہ پھیر لیا، ایک سنجیدہ اور سخت کوش زندگی اپنا لی، جس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی یہ تبدیلی بلا شبہ ایک حیران کن چیز تھی۔ حکومت اپنے ساتھ عیش و عشرت کے جو اسباب لاتی ہے، ان کی کشش سے اچھوں کا پیمانہ ضبط چلک اٹھتا ہے۔ دیکھا یہی جاتا ہے کہ بڑے بڑے پرہیزگار حکومت کے کوچے میں پہنچ کر بہک جاتے ہیں، اور پھر تخت فرمان رواری پر اہجمان ہونے کے بعد تو حالات ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی اوقات بھول کر خدائی پر اتر آتا ہے، اس کا ہر لمحہ تکبر اور نفس پرستی میں گزرتا ہے۔ اس لحاظ سے صلاح الدین ایوبی کی طبیعت کا یہ انقلاب تاریخ کے نوادرات واقعات میں سے ہے۔ اس سے پہلے ایسی مثال ہمیں قرآن اول میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ ہمیں قرن اول میں، یہ لفظ تاریخ والوں نے قرن لکھا ہوا ہے، جبکہ چھاپے والوں نے اور پڑھنے والے یعنی مجھ خطا کار نے غلط پڑھا۔ ہمیں قرن اول میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں نظر آتی ہے، جو خلیفہ بننے سے پہلے نہایت ناز و نعمت میں پل رہے تھے، مگر خلیفہ بنتے ہی انہوں نے فقر و فاقے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ صلاح الدین ایوبی میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اس کی اصل وجہ تو مشیت خداوندی تھی، جسے پورا ہونا تھا، مگر ظاہری اسباب میں اس کے بڑے وہ سوچ اور فکر تھی جو مسند حکومت پر بیٹھ کر ان کی قلب و ذہن پر حاوی ہو گئی۔ انہیں اسی طرح غیر متوقع طور پر حکومت ملی تھی کہ انہیں وہم اور گمان بھی نہ تھا، وہ جو کہ طبی شرافت اور مروت کے جواہر سے آراستہ تھے، اسی نعمت غیر مترقبہ پر شکر کے جذبات سے سرشار ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ اتنی بڑی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ اس سوال کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، خلفائے راشدین کے حالات، سلف و صالحین کی زندگیاں ایک کلی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھی۔
اسلام کے اس فرزند نے محسوس کیا کہ ان کی کامیابی انہیں کامیاب لوگوں کے مکمل پیروی میں ہے، چنانچہ انہوں نے اسی راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں یقین ہونے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کسی خاص مقصد کے تحت انہیں عطا کی ہے، اور اس اہم مقصد کے حصول کے لیے غیر معمولی ایثار و قربانی مجاہدے کی ضرورت ہوگی۔ وہ جان گئے کہ سپاہیوں جیسی خود سری اور افسروں جیسی بے لگامی اور عیش پسندی کا کسی عظیم مقصد کے لیے جینے سے کوئی میل نہیں۔ وہ شروع ہی سے ایک دلیر غیرت مند انسان تھے۔ القدس پر صلیبی کے تسلط، شام کے ساحلوں پر ان کے قبضے، اسلامی شہروں میں ان کی غارت گری، اور مصر سمیت متعدد اسلامی ممالک کی اسلامی سیاست میں اور اس صورتحال کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنے لڑکپن میں دمشق پر صلیبیوں کے حملے کا انہوں نے بذات خود مشاہدہ کیا تھا، اور پھر مصر کی مہمات میں ان کی بے رحمی، مکاری اور مسلمانوں سے ان کے کل بغض و عناد کا وہ عملاً پرکھ چکے تھے۔ ایسے میں وہ مسلم حکمرانوں کے بے عقلی و بے جہتی پر اکثر کڑا کرتے تھے۔ خصوصاً مصر کے حکمران طبقے کے فریب کاری نے انہیں بہت مایوس کیا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی باہمیت مسلمان مصر کا کاروبار حکومت سنبھال لے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور صلیبیوں پر کاری ضرب لگانے میں حکومت شام کا مخلص معاون ثابت ہو۔ اب جب کہ قدرت خداوندی نے یہ منصب انہیں عطا کر دیا تھا، وہ یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتے تھے کہ امت مسلمہ ان سے بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ پھر جب انہوں نے ان امیدوں پر اترنے کا فیصلہ کیا تو انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی خاص کام لینے کا ارادہ کر چکا ہے۔ وہ کتنی ناگواری کے ساتھ یہاں آئے تھے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تحت حکمرانی تیار کر رکھا تھا۔ برسوں بعد اسلام کے اس عظیم فاتح نے اپنے ساتھیوں کو اپنے مصر آنے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا، جب میرے چچا شیرکوہ نے مجھے کہا کہ مصر چلنے کی تیاری کرو تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل میں ایک خنجر اتر گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے قاضی بہاؤالدین شداد سے کہا، میرا مصر آنا قطعاً میری رضامندی سے نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے قرآن مجید میں یوں کہا گیا کہ ممکن ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ایسی حالت میں مصر آنے کے بعد یہاں حکومت مل جانے کو خدا تعالیٰ کی جانب سے کسی خاص مقصد کی تکمیل کا پیش خیمہ خیال کرنا بالکل درست تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی پر جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی۔ انہوں نے اس مقصد کو پہچان لیا۔ یہ کام تھا القدس اور دیگر اسلامی علاقوں کو نصرانیوں کے ناجائز تسلط سے آزاد کرانا۔ ایک بار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین بھی مجھے دینے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ تھا وہ جذبہ اور عزم جس کے ساتھ اسلام کے اس جنباز کی حکومت کا آغاز ہوا۔ جب جڑ عمدہ، پاکیزہ اور مضبوط ہو تو درخت بہترین پھل دیتا ہے اور کوئی آندھی اسے جھکا نہیں سکتی۔ صلاح الدین ایوبی کی حکومت، جس کی بنیاد جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے پر کی گئی تھی، عالم اسلام کے لیے ایک ایسا ہی شجرہ طوبہ ہے اور ثابت ہوا جسے بڑے بڑے طوفان اپنی جگہ سے نہ ہلا سکی اور امت کی اس پلوں سے صدیوں تک فیضیاب ہوتے رہے۔